السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کیا عورت جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ یہ موضوع ہے، آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری باتیں وضاحت کے ساتھ رکھنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے اس تعلق سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں بال یا کپڑے نہ سمیٹوں، یعنی نماز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب کف الشعر والثوب فی الصلاۃ، نماز میں بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنا۔ تو نماز کے اندر بالوں کو سمیٹنا نہیں چاہیے، یعنی جوڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ حدیث ہے۔ اور آئیے حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث نمبر ہے 1040۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا، امرنا ہمیں حکم دیا گیا، اللہ نکف شعرا ولا ثوبا، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں بال یا کپڑے نہ سمیٹیں۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، 1041 نمبر کی حدیث بالکل صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے بال کھول دیے یا اس طرح کرنے سے منع فرمایا، اور کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل وهو عاقص شعرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد یعنی کوئی شخص بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھے۔ لہذا یہاں پر دو حدیث عمومی طور پہ ہے، امرتو ایک حدیث کے اندر کہا، حدیث نمبر 1040 کے اندر، اور 1041 ابن ماجہ ہی کے اندر اس کے اندر کہا امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز نہ پڑھیں، یہ چیزیں۔ اب آئیے خلاصے کی طرف جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 384 نمبر کی حدیث میں جلد نمبر 1 میں کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی حدیث حسن ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ علماء اسی پر عمل کرتے ہوئے بال باندھ کر نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں، یعنی مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوڑے کی ممانعت کی احادیث عام ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، عام ہے، اور اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، احوط یہی ہے، چھوڑ دینا، عمومی حدیث کو لیتے ہوئے یہی بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عمومی حدیث کو لیتے ہوئے جس میں نماز کے وقت سر پر جوڑے باندھنے کی ممانعت ہے، لہذا یہ حدیث عام ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے ایک حدیث امرتو بتایا، امرتو مجھے حکم دیا گیا، اور ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں امرنا، ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ دونوں جو ہے حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت اور مرد دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 کے اندر فرماتے ہیں کہ واتفقوا علی انہ لا یفسد الصلاۃ، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، یعنی نماز فاسد نہیں ہوتی، اگر کوئی جوڑا باندھ کر نماز پڑھ لیتا ہے یا پڑھ لیتی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز جاتی نہیں ہے، نماز خراب نہیں ہوتی ہے، مکروہ ہے یہ۔ اور اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کراہت تنزیہی ہے، نماز درست ہو جائے گی، البتہ یہ کام مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ محدث فتویٰ کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 277 کے اندر فرماتے ہیں کہ اصلاً شرعی احکام و مسائل میں خواتین و حضرات یعنی مرد اور عورت سب برابر ہیں، الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہو جائے، خاص اگر کسی مرد کے لیے خاص کیا گیا ہے تو مرد کے لیے وہ حکم ہوگا، عورت کے لیے خاص کیا گیا تو وہ عورت کے لیے حکم ہوگا، لیکن یہاں پر تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، خاص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہو جو یہاں نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا 3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ بال باندھ کر نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں، اور یہی چیز بہتر ہے۔ اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، یہ حدیث عام ہے، اور سر پر جوڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور یہ بات جو ہے اتفاق اس بات پر علماء کا ہے کہ نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن مکروہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، بغیر ضرورت کی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔
لہذا ہمیں چاہیے، چاہے ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے کہیں بھی رشتہ دار میں، احباب میں اگر کوئی عورت یا مرد کوئی بھی ہو جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہے تو اسے منع کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔